ویلکم ٹو آن مائی مائنڈ دوستو، میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ فاز۔ گزشتہ ہفتے ہم نے بات کی تھی ڈاکٹر علی سے، اور اس گفتگو میں ہم نے مختلف مینٹل ہیلتھ کے ایشوز پہ بات کی، جس میں ایک ایشو تھا مینس مینٹل ہیلتھ کا، اور آج میں اسی پہلو پر کچھ ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک انڈین ایکٹر نے اپنی کچھ پریشانیوں کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی وائف انہیں کافی مینٹل ٹارچر دیتی ہے، دھمکیاں دیتی ہے کہ وہ کسی فالس ایلیگیشن میں انہیں جیل کروا دیں گی، اور بھی بہت کچھ۔ لیکن آخر میں انہوں نے کہا کہ میں اب بہت تھک گیا ہوں، اور اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے پیرنٹس کو یا میرے گھر والوں کو کچھ نہ کہا جائے، اور اس کے بعد اس ایکٹر کی سوسائڈ کی خبر آ گئی۔ دوستو، ہم عورتوں کا رونا تو بہت روتے ہیں، لیکن مینس مینٹل ہیلتھ پر بات نہیں کرتے، اور دیکھا جائے تو عورتوں کی نسبت مرد حضرات میں یہ پرابلم زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ بہت سے کنٹریز میں مین سوسائڈ ریٹ خواتین کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے۔ دا ٹریبیون کے جو 17 فیبرری کا ایک آرٹیکل ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہر 4 منٹ میں ایک انڈین اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہا ہے، یعنی خودکشی کر رہا ہے، اور جس میں زیادہ تر آدمی ہیں۔ 366 خودکشی کے کیسز ہر روز ہو رہے ہیں، جس میں 70% مرد حضرات ہیں، اور ایج جو ہے وہ تقریباً 30 to 45 کے درمیان میں ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی 52.8% مرد حضرات ہیں اور 44.5 خواتین ہیں۔ اب بتائیے کہ کس کو مدد کی زیادہ ضرورت ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وومنز رائٹ اور ان کی صحت پر تو بہت شور ہے، لیکن مرد حضرات کو اس سلسلے میں اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں قصوروار کون ہے؟ ظاہر ہے ہم سب، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، جہاں شروع سے ہی بتایا جاتا ہے کہ بوائز ڈونٹ کرائی، بی اے مین۔ اب یہی سوچ ان کے دماغ میں بٹھا دی جاتی ہے۔ گھر میں باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، چاہے وہ کسی بھی ٹراما سے گزر رہے ہوں، وہ اپنی پریشانیوں کا ذکر نہیں کر سکتے۔ زیادہ تر پرابلم فیملی لائف ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ جب گھر میں سکون نہ ملے تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کی زندگی جہنم ہے۔ مینس مینٹل ہیلتھ کی بڑی وجہ گھریلو پریشانی ہے، اس کے بعد ان کا کام، ان کا کاروبار یا کیریئر میں ان کی ناکامیاں، روپے پیسے کی تنگی، اور کسی حد تک ڈرگ اور الکوہل ابیوز کا استعمال۔ اب یہ تمام وجوہات ہمارے سامنے ہیں، اور آپ بھی خوب جانتے ہیں حل کیا ہے۔ سب سے بڑا سولوشن یہ ہے کہ ہم اس مینٹل ہیلتھ کے اسٹگمے کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں۔ آخر مرد ہو یا عورت، ہے تو انسان، اور انسان کے ساتھ پریشانیاں بھی ہیں، اور یہ پریشانیاں انسان کے ذہن کو دیمک کی طرح ختم کر دیتی ہیں۔ اب ان پریشانیوں کو کسی نہ کسی سے تو شیئر کرنا پڑتا ہے۔ خواتین تو ایک دوسرے سے بات کر کے کچھ بھڑاس نکال لیتی ہیں، لیکن آدمیوں کی ایگو ان کے آڑے آتی ہے کہ میں کیوں بات کروں، یہ تو میری مردانگی کے خلاف ہے، اور اسی مردانگی اور شان کو بچاتے بچاتے اپنے گلے میں پھندا ڈال کر کہانی ختم کر دیتے ہیں۔ کیا زندگی بس اتنی سستی ہے؟ جان ہے تو جہان ہے۔ مینٹل ہیلتھ کو ڈسکس کرنا کوئی بزدلی کا نہیں، بہادری کا کام ہے، کہ آپ نے ایکنالج کیا ہے کہ آپ کو پرابلم ہے اور اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ کسی دوست سے بات کریں، ہو سکتا ہے وہ دوست بھی اسی انتظار میں ہو کہ وہ کسی سے اپنی پریشانی شیئر کرے، اور اسی طرح کرتے کرتے ایک چین بن جائے گی، اور نہ جانے کتنی زندگیاں سیف ہوں گی صرف ایک انسان کے قدم اٹھانے سے۔ یہاں UK میں تو کافی آرگنائزیشنز ہیں۔ NHS کی ویب سائٹ پر بھی آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح ہر ملک میں کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن ضرور ہوگی جہاں آپ بات کر سکتے ہیں، لہٰذا بات ضرور کریں تاکہ آپ کے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ بی ashamed of your story, it will inspire others۔ بس
یہی سوچ کر اپنی زندگی بچائیں اور دوسروں کے بھی شیئر کرنا سیکھیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ بات ہوگی۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اجازت۔